اگر ایک دن زمین کے ہر گوشے میں پانی ہی پانی ہو جائے، اگر پہاڑ سمندر بن جائیں اور اگر صرف ایک کشتی پوری انسانیت کی پناہ بن جائے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام ایک ایسے طوفان کا انتظار کر رہے تھے جو دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دینے والا تھا۔ ہزاروں سال پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک انہیں بلایا، پیار سے، نرمی سے، دلائل سے، لیکن جواب ہمیشہ ایک ہی: مزاحمت، انکار اور مذاق۔ وہ کہتے، اے نوح، ہم نے تمہیں جادوگر پایا، تم ہم جیسے انسان ہو، تم پر کیسے ایمان لے آئیں؟ اللہ نے جب دیکھا کہ قوم اپنی ضد پر قائم ہے تو ایک فیصلہ ہوا، ایک آخری اور حتمی فیصلہ۔ پھر ایک دن اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا، ہماری نگرانی اور وحی کے مطابق ایک کشتی بناؤ۔ سورۃ الہود۔ یہ حکم عجیب تھا کیونکہ یہاں کوئی سمندر نہیں، کوئی دریا نہیں، کوئی پانی کا نشان تک نہیں۔ قوم کے سرداروں نے جب دیکھا کہ نوح علیہ السلام سوکھی زمین پر لکڑیاں جوڑ رہے ہیں تو وہ ہنس پڑے۔ وہ کہتے، اے نوح، اب تو بڑا ہی بن گئے، زمین پر کشتی بناؤ گے، پانی کہاں سے آئے گا؟ نوح علیہ السلام صرف اتنا جواب دیتے، تم ہنس لو، جس پر تم ہنس رہے ہو جلد ہی وہی تم پر ہنسے گا۔ سالوں کی محنت کے بعد وہ عظیم کشتی مکمل ہوئی، اتنی مضبوط، اتنی بڑی کہ اس کے تختے خود اللہ کے حکم سے جڑتے محسوس ہوتے تھے۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کو ایک نشانی بتائی، جب تنور میں سے پانی ابل پڑے تو سمجھ لینا کہ وقت آ گیا ہے۔ اچانک تنور میں سے پانی ابل کر باہر آتا ہے۔ یہ منظر خوفناک، خاموش اور آخری وارننگ تھا۔ پھر وہ منظر آیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ زمین کے ہر کونے سے جانور جوڑوں کی صورت میں چلتے ہوئے کشتی میں داخل ہونے لگے۔ یہ معجزہ تھا، اللہ کا حکم تھا اور آنے والے طوفان کی آخری نشانی۔ ایک لمحے میں آسمان بدل گیا، بادل آپس میں ٹکرانے لگے اور پھر پہلا قطرہ زمین پر گرا۔ پانی آسمان سے برسنے لگا، زمین کے نیچے سے ابلنے لگا اور لمحوں میں بستیوں کو گھیرنے لگا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ بدل دی۔ پانی پہاڑوں جتنا بلند ہو گیا، گھروں کی چھتیں، درخت، میدان سب ڈوب گئے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی موجوں پر تیرنے لگی، ایسی موجیں جنہیں قرآن نے پہاڑوں جیسی موجیں کہا ہے۔ اس ہولناک لمحے میں نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ لیکن اس نے کہا، میں پہاڑ پر پناہ لے لوں گا۔ نوح علیہ السلام کی لرزتی آواز، آج اللہ کے حکم سے کسی کو بچانے والی کوئی جگہ نہیں۔ پھر ایک موج آئی، ایک لمحے کو سب کچھ خاموش ہو گیا اور بیٹا ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ یہ منظر قرآن نے سب سے دردناک واقعات میں شمار کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کے لیے آزمائش کی انتہا۔ طوفان کئی دنوں تک رہا اور جب اللہ نے چاہا پانی اترنے لگا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ یہ داستان صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ انسانیت کے لیے تنبیہ ہے کہ ستم بڑھ جائے تو اللہ کی گرفت آتی ہے، باطل طاقتور ہو جائے تب بھی حق غالب رہتا ہے اور ایمان والے ہمیشہ اللہ کی پناہ میں ہوتے ہیں۔